Islamic scholar فضيلة الشيخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سورہ نمل میں اہم ہے، وہ گزر چکا ہے۔ چند باتیں سورہ نمل کی باقی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے عجیب انداز سے اپنی ربوبیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ انداز بڑا عجیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، اچھا بتاؤ پھر آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ جیسے ایک مناظرانہ انداز ہوتا ہے نا، جیسے کسی کو زج کرنے والا انداز ہوتا ہے نا۔ اچھا بتاؤ کہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، اور پھر زمین سے مختلف قسم کے پھل کون نکالتا ہے؟ پھر بھی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، پھر بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کیسا انداز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ بتاؤ کہ زمین کو رہنے کے لائق کس نے بنایا ہے؟ اگر زمین ڈگمگاتی رہتی تو تم کوئی بلڈنگ ہی نہیں بنا سکتے تھے۔ کبھی کبھی تھوڑا جھٹکا ہوتا ہے تو تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ہر وقت ہی ڈگمگاتی رہتی، پوری زمین پہ کوئی بلڈنگ نظر نہ آتی اور تم ٹھیک طریقے سے چل نہیں پاتے۔ اگر اللہ ساری زمین کو ریتلی بنا دیتا، کیا کر سکتے تھے آپ؟ تو اللہ ہے جس نے اس کو رہنے کے لیے قرار دیا ہے، اور اس میں نہریں جاری کی ہیں، اور اس میں پہاڑ ٹھونک دیے ہیں، اور اللہ وہی ہے جس نے دو نمکین اور میٹھے سمندر کے بیچ میں پردہ لگا دیا ہے۔ پھر بھی اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ مصیبت میں تمہارے کام کون آتا ہے؟ پھر بھی اللہ کا کوئی شریک ہے؟ بہت کم ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ گھوپ اندھیرے میں تمہیں روشنی کون دکھاتا ہے، راستہ کون بتاتا ہے؟ ستاروں کو دیکھ کر تم معلوم کرتے ہو سمت، یہ کس کا نظام ہے سارا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو سارے کام کر سکتا ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قصص ہے، تینوں صورتیں مکی ہی ہیں، تو شعراء بھی، نمل بھی اور قصص بھی۔ قصص قصۃ کی جمع ہے، قصۃ کی جمع قصص ہے، اور قصص مصدر ہے قصۃ، یعنی قصہ، قصص کا معنی قصہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں ویسے تو اس کو عرض کر چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا تازہ کر دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے کیسے پیدا ہوئے، صندوق میں ڈال دیا گیا، فرعون کے گھر چلے گئے، وہاں شہزادانہ زندگی گزاری، کیسے اللہ نے ماں کی طرف ان کو واپس کیا، کیسے جب جوان ہوئے تو ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، ان کا راز کھل گیا، پولیس ان کے پیچھے پڑ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں سے نہتے بالکل بے یار و مددگار، اور اچانک نکلے، مدین چلے گئے۔ وہاں جا کر لوگ پانی پلا رہے تھے جانوروں کو، دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو پیچھے کر رہی تھیں، ان کی جانوروں کو پانی پلا دیا۔ انہوں نے صلے کے طور پہ ان کو گھر بلا لیا، وہاں ان کی شادی ہو گئی، 10 سال وہاں رہے۔ پھر بیوی بچوں کو لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں کوہ طور پر جب پہنچے تو اللہ نے فرمایا اخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، یہ مقدس وادی ہے اور ہم آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج عطا کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے انہوں نے سفارش کر کے حضرت ہارون کو اپنا ساتھ نبی بنوا لیا، جا کر فرعون کو دعوت دی، وہ باز نہیں آیا۔ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، وہ ہار گئے، کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس میں یہ قصہ تقریباً میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ایک اضافہ یہاں پر یہ ہے کہ قارون نام کا ایک بنی اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، مگر پیسہ اس کے پاس بہت تھا۔ اس کے خزانوں کو نہیں، خزانوں کی چابیوں کو ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔
تو جب پیسے والا تھا تو فرعون کے ساتھ مل گیا۔ جتنے پیسے والے ہوتے ہیں نا، پیسہ اور اقتدار یہ ایک ساتھ ہوتا ہے۔ پیسے والے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پیسے کو سیکیور کرنے کے لیے۔ اگر سمجھ نہیں آتی تو ملک ریاض کو دیکھ لو، ہاں، تو پیسہ زیادہ تھا بنی اسرائیلی کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، باغی ہو گیا ادھر سے اور کافر، اور جا کر فرعون سے مل گیا۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ حکمران جو ہوتے ہیں نا، سیاستدان، وہ ہمیشہ پیسے والوں کے اوپر ہی ہاتھ رکھتے ہیں۔ جتنے پیسے والے ٹائکون ہوتے ہیں نا، ان کو قابو میں رکھتے ہیں۔ تو فرعون نے اس پہ ہاتھ رکھا، حالانکہ بنی اسرائیل کے وہ خلاف تھا اور یہ بندہ بنی اسرائیل کا تھا۔ جب اس نے ایک دن پریزنٹیشن دی کہ میرے پاس کتنا مال ہے، تو کئی کمزور ایمان والوں کا ایمان پگھل گیا، کہنے لگے لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا۔ اللہ فرماتے تم جانتے نہیں کہ ہم نے اس سے بھی طاقتور اور اس سے بھی زیادہ مال والوں کو ہلاک کیا ہے، اس سے بھی زیادہ مال والوں کو ہلاک کیا ہے۔ مطلب یہ کہ قارون سے بڑے بڑے بھی یہاں گزر گئے ہیں۔ تو پھر اس نے جب تکبر کیا، کہنے لگا ہاں یہ سارا میں نے اپنے علم کے بل بوتے پہ کمایا ہے۔ اس کو سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ اس طرح تکبر نہ کر، یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، کسی کو آزمانے کے لیے دے دیتا ہے اور کسی سے آزمانے کے لیے چھین لیتا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں نہیں، یہ میرا مال ہے اور میں نے کمایا ہے۔ تو فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے بہت بڑے محل میں تھا، وہ پورے محل کو زمین بوس کر دیا۔ زمین بوس نہیں بلکہ زمین کے اندر بسم کر دیا، بسم نہیں بلکہ زمین کے اندر جا رہا وہ محل ہی اپنی شکل پہ ہی رہا، گرا نہیں، مگر زمین کے اندر جا رہا ہے اور جاتا جا رہا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اپنے مال کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اس کے بعد سورہ العنکبوت ہے، اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے بارے میں فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو اب ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں نہیں، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا اور ہم دیکھ لینا چاہتے ہیں کہ تم میں ایمان میں سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں۔ بی اے کے پیپر مشکل ہوتے ہیں، میٹرک کے آسان ہوتے ہیں۔ ایمان میں جتنا کوئی اوپر ہوگا اس کی آزمائش بڑی ہوگی اور جتنا نیچے ہوگا اس کی آزمائش چھوٹی ہوگی۔ انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے اور جو عام لوگ ہیں ان کی کم ہوتی ہے۔ جتنا کوئی نبی کے قریب ہوتا جاتا ہے سیرت میں، اتباع میں، پیروی میں، متابعت میں، اتنی ہی اس کی آزمائش بڑی ہوتی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد والدین کی طاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کہا کہ اگر تیرے والدین اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں ماننی، شرک کا حکم دیں پھر بات نہیں ماننی۔ یاد رکھو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق نے پیدا کیا ہے، اس کی مخالفت میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں۔ میں دو جملے بولتا ہوں، ان کو ذرا سمجھنا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں تیری وہ بات مانوں گا جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، اور سمجھ آ رہی نہیں؟ شوہر کو بیوی کہتی ہے میں تیری وہ بات مانوں گی جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، ایک جملہ یہ ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے میں تیری وہ بات مانوں گی جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ہاں، امتحان میں پڑھ گئے ہو نا؟ اچھا، ہم حکمران کو کہتے ہیں ہم تیری وہ بات مانیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، اور دوسرا جملہ یہ ہے تیری وہ بات مانیں گے جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، لال بتی ہو گئی، گاڑی رکے گی نہیں؟ رکے گی۔ اگر پہلا جملہ ہو کہ جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی مانیں گے،
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ثابت کرو کہ لال بتی کرنی جائز ہے کہ نہیں. تم ثابت کرو کہ لال بتی ہونی چاہیے نہیں. اور اگر دوسرا جملہ ہوگا کہ جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی وہ مانیں گے, تو حکمران کہہ سکتا ہے کہ تم بتاؤ یہ کہاں خلاف ہے اس کے, مانو. یعنی اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے بھی نہیں واضح طور پہ, اور یہ خلاف بھی نہیں, تو میری بات مانو اس میں. تو خالق کی طاعت میں, خالق کی طاعت کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن اگر خالق کی مخالفت نہ ہو رہی ہو اور وہ بات کتاب و سنت سے اس کی دلیل بھی واضح نہ ہو تو وہ مانی جائے گی, کیونکہ وہ خالق کے خلاف نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ بیوی شوہر کی بات مانے گی, بچے باپ کی مانیں گے, اور عوام حکمران کی مانے گی, ہر وہ بات جس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو رہی ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر ہے نا یہ کہتے ہیں, وقال الذین کفروا للذین آمنوا, مومنوں سے کہتے ہیں تم کافر ہو جاؤ. کافر مومنوں سے کہتے ہیں تم کافر ہو جاؤ, اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم. قیامت والے دن اگر تمہیں رب نے پوچھا تو ہم ذمہ دار ہیں, ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں وما ہم بحاملین من خطایا من شیء, وہ ان کے گناہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ وہ اپنے جرم اور تمہیں گمراہ کرنے کا جرم ڈبل جرم اٹھائیں گے, مگر تمہیں معافی نہیں ملے گی. تمہارے گناہ نہیں اٹھا سکیں گے, وہ ڈبل گناہ اٹھائیں گے مگر وہ تمہارے نہیں اٹھا سکتے, تمہیں اپنے ہی اٹھانے پڑیں گے. جن جن کو گمراہ کیا سب کے وہ اٹھائیں گے, مگر تمہیں معافی نہیں ملے گی, اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا ہم اٹھا لیں گے. بھئی جو کہہ رہا ہے میں اٹھا لوں گا اس کی اپنی اوقات کیا ہے, وہ تو خود پھنسا ہوا ہوگا وہاں پہ, تیرے گناہ کیسے اٹھائے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے جو انجام ہے اس سے ڈرایا ہے. فرمایا ہم پچھلی قوموں کو منہم من ارسلنا علیہ حاصبا, کسی پر پتھروں کی بارش کی, یہ کون تھے؟ قوم لوط. ومنہم من اخذتہ الصیحہ, کچھ وہ تھے جن کو چیخ نے پکڑ لیا, یہ کون تھے؟ صالح علیہ السلام کی قوم. ومنہم من خسفنا بہ الارض, اور یہ جس کو زمین میں دنسا دیا یہ کون تھے؟ یہ بھی لوط علیہ السلام کی قوم بھی تھی اور یہ قارون بھی تھا. اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا تھا, یہ فرعون بھی تھا اور نوح علیہ السلام کی قوم بھی تھی. تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا. اچھا, اگر اللہ تعالیٰ سابقہ قوموں کو عذاب دیتا رہا ہے تو اب اس قوم کو کیوں نہیں دے رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, یا اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کے عذاب کی طرح عذاب دے کر ختم نہ کرنا. سابقہ قوموں کو عذاب آئے اور امتیں ختم ہو گئی, ان میں ایک بندہ نہیں بچا, لیکن اس امت پر اس طرح کا عذاب آئے کہ ساری امت ختم ہو جائے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہے. اور ہم سب جرم کر رہے ہیں, ان کی دعا کے سہارے جی رہے ہیں. تو اس قوم پر جزوی طور پر اس طرح کے عذاب آئیں گے, جزوی طور پہ پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے, جزوی طور پر زمین میں دنسایا بھی جائے گا, جزوی طور پہ لوگوں کو چہرے مسخ بھی ہوں گے, لیکن ساری امت پہ آ جائے اور ساری تباہ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. اور یاد رکھو کہ اس وقت جو ٹرمپ ہے اور جو مودی ہے اور یہ سارے, اللہ ان کو ہدایت دے, یہ بھی سارے امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو امت دعوت کہتے ہیں, اور ہم لوگ جو مسلمان ہوئے ان کو امت اجابت کہتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے دین کی فکر کرو, اگر جہاں تم رہ رہے ہو وہاں تمہارا دین اچھا نہیں تو وہ علاقہ چھوڑ دو, وہاں چلے جاؤ جہاں تمہارا دین اچھا ہو. دین کی پرائرٹی دو. اگر اپنے محلے میں آپ کا دین اچھا نہیں, اپنے شہر میں دین اچھا نہیں, تو جہاں دین آپ کا اچھا ہو اپنی دنیا کو کمزور کر لو, دین کو اچھا کرو, وہاں جا کر آباد ہو جاؤ. ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. یہ ایک ہجرت ہوتی ہے پورا علاقہ چھوڑ کر جانے والی, اور ایک ہجرت ہوتی ہے کوئی جاب چھوڑنے والی, کوئی عادت چھوڑنے والی, کوئی موبائل چھوڑنے والی. ہر وہ کام جو شیطان کی طرف لے جاتا ہے اس کو چھوڑنا ہجرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من ہاجر عما نہی اللہ عنہ ورسولہ. مہاجر وہ ہوتا ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا.
یہ بھی ہجرت ہے۔ تو ہمیں برائیاں چھوڑنا بھی ہجرت ہے، اور وہ جگہ، وہ جاب، وہ علاقہ، وہ دوستی، وہ مجلس جس کی وجہ سے دین کمزور ہو رہا ہو وہ چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔